السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24ویں پارے کا آغاز سورۃ الزمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون شخص اس سے ظالم ہو جو جھوٹ باندھے اللہ تعالی پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جھٹلائے سچ کو جب آئے اس کے پاس۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ شخص جو لے کر آئے سچ، وَصَدَّقَ بِهِ، اور تصدیق کی جائے اس کی۔ اولئک هم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اسی طرح بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ ہٹا دے اللہ تعالی ان سے اسوأ الذی عملوا، جو برے اعمال ہوئے ان لوگوں سے۔ ویجزیہم اجرہم، اور بدلہ دے ان کو اور عطا کرے ان کو ان کے بدلے، باحسن الذی، بہترین اعمال کے جو کانوا تھے یعملون وہ کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ ویخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین من دونہ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یہد اللہ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فما لہ من مضل، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ بڑے انتقام پر غالب نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کون ہے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی۔ قل، آپ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ فرمائیں مجھے اللہ نقصان دینے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ ہٹا سکتے ہیں اس کے نقصان کو؟ او ارادنی برحمت، یا ارادہ فرمائیں مجھے اپنی رحمت سے نوازنے کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ روک سکتے ہیں اس اللہ کی رحمت؟ قل، آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ تعالی، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہوں پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے وہ جس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اسے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترنے والا ہے اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، فمن اہتدی، پس جو ہدایت پا جائے، فلنفسہ، پس وہ اس کے اپنے لیے ہے،
ومن ضل اور جو گمراہ ہو جائے فإنما يضل علیہا پس بے شک وہ گمراہی اسی پر ہے، وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق رحمت سے فہم القرآن کے اس سفر میں ہم قرآن کریم کے 23 پاروں کی تفسیر مکمل کرنے کے بعد آج 24ویں پارے کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کریم مالک کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما کے اپنی بارگاہ میں اس عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرما کے ہم سب کے لیے دنیاوی زندگی کے سکون اور اخروی نجات کا سبب فرماتے ہیں۔ 24ویں پارے کا آغاز اس حقیقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے یقیناً اللہ کے مقربین لوگ ہیں، لیکن جو ان کے اخلاص نیت میں شک کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت سا ایک ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے ظالم کوئی نہیں، اور جو انبیاء اللہ کا پیغام سناتے ہیں جو ان کی بات نہ مانے پھر اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ وحی لے کے نہیں آتا، اور آپ کے پاس آنے والی یہ کتاب منزل من اللہ کتاب نہیں بلکہ حضور اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں العیاذ باللہ، تو پھر فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کیا یہ اصول کار فرما نہیں کائنات میں ہر طرف کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ باندھے کہ بات اللہ تعالیٰ کی نہ ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اللہ کی بات ہے، اس سے بڑا تو ظالم کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اصول بھی مد نظر رکھو وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولتے ہیں، لیکن جو اس سچ کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرتا پھر اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، استفہامیہ جملہ استعمال کیا گیا، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ یعنی باور کروایا جا رہا ہے اگر تم انبیاء کی اور بالخصوص حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرو گے دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اصول کار فرما کیا گیا والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچائی لے کے آئے، صداقت لے کے آئے۔ اب تمام مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والذی جاء بالصدق، جو صداقت اور سچائی کو لے کے آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس میں تمام مومنین شامل ہیں، تمام صحابہ کرام اس میں بالاولیٰ شامل ہیں، اور اس کے اندر حضرت چونکہ انبیاء کے بعد صداقت کا درجہ ہے کائنات میں، تو پھر مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کا روح یہ بھی بیان فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کے آئے یعنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اور کذاب یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بندہ جو صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے صداقت کو ثابت کرے، اس کو سچا کہا جاتا ہے۔ یعنی نہ اس کی بات میں کبھی جھوٹ ہو، نہ کبھی اس کے عمل میں تضاد پایا جائے، اس کے قول اور فعل کو تضاد سے پاک رکھا جائے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ وصدق بہ، جس نے تصدیق کی، تمام مومنین بھی اس میں شامل ہے۔ اولئک هم المتقون، متقی پرہیزگار لوگ، تقوی والے، خشیت اختیار کرنے والے، اللہ کریم سے ڈرنے والے، یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں کہ وہ فوراً تصدیق کر دیتے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ،
تصدیق کرنے کی بدولت اللہ کریم نے ان کے لیے اپنے ہاں ایسے اجر اور ثواب تیار فرما رکھے ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے، آگے چل کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ 30ویں پارے میں، کہ جب اللہ کریم پوچھیں گے کتنی دیر رہ کے آئے، ایک بندہ 1000 سال بھی دنیا میں زندگی گزار لے، 900 سال زندگی گزار لے، 500 سال گزار لے، یا آج کل چونکہ تھوڑی زندگی رہ گئی 100 سال زندگی گزار لے، جب اللہ کریم پوچھیں گے کتنی دیر ٹھہرے، کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم نہیں ٹھہرے دنیا کی زندگی میں مگر دن یا دن کا کچھ حصہ، دن پورا دن بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ تو اگر اس مختصر زندگی میں انسان اللہ کی فرما برداری اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرے تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ جو اقبال کا شعر ہے وہ انہی آیات کی تفسیر اور تعبیر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے، جو ان کی رضا ہوگی وہ اللہ کریم کے ہاں ان کے لیے بدلہ ہوگا، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اب نیکی کرنے والے کون ہیں، اس کی بھی تفسیر پہلے 12 مقامات پہ ہم پڑھ چکے ہیں ضمناً، یہاں پہ چونکہ اصولاً آ رہی ہے تو دوبارہ حدیث جبرائیل کا مطالعہ کر لیجئے۔ صحیح البخاری میں جو مشہور حدیث ہے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں طالب علم بن کے حضور کے سامنے آئے اور گھٹنے ٹیک کے جیسے استاد جی کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، حضرت جبریل ویسے بیٹھ کے، صحابہ کرام حیران تھے کہ بندہ ہمارے یعنی یہاں مقامی بھی نہیں ہے بھی مسافر، لیکن کپڑے بڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، یعنی اتنی دور سے اگر بندہ آئے تو اس کے کپڑوں میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، گرد و غبار کے اثرات ہوتے ہیں، سفر کے اثرات ہوتے ہیں، سفید لباس پہنے اور بالکل ایسے پریس ہوا استری ہوا کوئی سلوٹ نہیں ہے اور آ کے حضور کے سامنے زانو میں تلمس طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ سوالات کیے حضرت جبریل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کچھ تقدیر کے متعلق کچھ ایسے سوالات کرتے کرتے حضرت جبریل پوچھتے ہیں مل احسان، یہ جو نیکی ہے ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کیا چیز ہے؟ تو حضور جواب دیتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نیکی یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس لذت اور شوق سے کر کہ انک تراہ، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ایسا نصیب ہو جائے جو اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ ہو میں اپنے اللہ جی کو دیکھ رہا ہوں، اس سجدے کی لذت اپنی ہوتی ہے، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ایک دفعہ بس اس سرکل میں بندہ داخل ہو جائے، پھر انسان کو نہ گھڑی کے چلتے وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ ارد گرد کے ماحول کا احساس ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، بس ایسا انوائرمنٹ ہے، ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہماری روحانی قوت کو اضافہ کے ساتھ برکت والا بنا دے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، یہ حضرت جبریل کو حضور فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر عبادت ایسے کرو کم از کم یہ تو یقین ہو اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ بھی کیفیت ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ضمناً روز رمضان کی یاد آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے دوران گفتگو، ابھی ہم نے رمضان شریف گزارا ہے، تو رمضان نے سب سے بڑی جو ہماری اخلاقی اور ایمانی تربیت کی وہ یہ تھی کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اتنا لمبا طویل کئی گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا، موسم کی شدت، تھکن، پیاس، بھوک سے نڈھال، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں میسر ہوتی، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلے گھر میں کمرے میں ہوتے، لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کیوں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ روزے نے ہمیں سکھایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے احسان کی ایک تعبیر یہ ہے، نیکی کا ایک معنی یہ ہے
اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا یقین نہیں تو یہ یقین تو رکھو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ایسے بدلہ ملے گا۔ لیکفر، اب یہ فائدہ کیا ہوگا تصدیق کرنے کا، اعتراف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تصدیق یہ انسان کو بڑے بلند مراتب پہ پہنچا دیتی ہے۔ جب معراج ہوئی تو ابو جہل کو موقع مل گیا، کہنے لگا ابھی میں فیڈ اپ کروں گا، میں یعنی خلاف کروں گا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو، کیونکہ یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک گیا، یہ ہوا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، امپاسبل، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ابو جہل دوڑتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ ابھی موقع ہے ان کو میں ورگلاؤں، ان کو خلاف کروں اپنے نبی کے، کیونکہ یہ تو ایک بات ماننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی کہ رات معراج ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا آ کے ابو جہل، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، ایک بندہ میرے اور تمہارے جیسا عام انسان ہو اور وہ کہے کہ میں رات کے حصے میں یہاں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، پھر آگے گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اوتھینٹک جواب دیا، کہنے لگے ابو جہل یہ بات اگر میں اور آپ کریں تو پھر نہیں مانی جا سکتی، لیکن یہی بات اگر رسول اللہ علیہ السلام کرے تو پھر اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا ابو بکر انت صدیق، تو آج کے بعد صرف ابو بکر نہیں، آپ آج کے بعد ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ صداقت کا وہ معیار ہے، تصدیق کرنے کا وہ معیار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں اللہ کی طرف سے بدلے ملیں گے، اللہ کے ہاں من پسند زندگی ملے گی، وہاں ایک اس کا اور فائدہ ہے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اگر کوئی غلطیاں ہو بھی جائیں مومنوں سے اللہ وہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عدل، اللہ کی صفت ہے عدل، جو نیکی کرے گا بدلہ ملے گا، جو گناہ کرے گا سزا، ایک یہ ہے عدل۔ مومنین کے ساتھ عدل سے بڑھ کے فضل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے عدل، ایک ہے فضل۔ مومنوں کے ساتھ اللہ عدل کے ساتھ ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ عدل یہ تھا کہ ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ لکھا گیا، ایک نیکی کی ایک نیکی لکھی جائے۔ فضل یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا گیا، گناہ کر لیا تو ایک ہی لکھا گیا، نیکی کا ابھی صرف ارادہ کیا، نیکی کا بدلہ لکھ دیا گیا، اور جب نیکی کر لی تو پھر 700 تک لکھ دیا گیا، 1,00,000 تک لکھ دیا گیا۔ یہ ہے فضل۔ عدل اور فضل میں فرق ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ عدل ہی نہیں فضل والا معاملہ بھی فرماتے ہیں، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کو بہترین بنا کر، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے بطور برکت کے، یہاں حدیث مبارکہ بھی تفسیر میں نوٹ فرما لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کو رکھ چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے ماں ایک بچے کو پالتی ہے اللہ اس کھجور کو پالتے پوستے ہیں، وہ جب احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کا اتنا اجر اور ثواب مومن کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ان کے بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ آگے سوال کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ سوال ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم نے یہاں پہ بات ہی ختم کر دی، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف نظر التفات کرنے والوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نہیں ہوتا؟ کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئے کام میں مصروف ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندوں پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا جو اور معبود بنا رکھے ہیں
ان سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کی مور اللہ کی طرف سے جس پہ لگ جائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت میسر ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ بڑا انتقام لینے پہ غالب نہیں ہے؟ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحید پہ مبنی خطابات اور بیانات کو سننے کے باوجود اس بات پہ بضد تھے کہ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ ہمارے یہ دیوی دیوتا، ہمارے یہ معبودان، یہ بھی نفع اور نقصان، خوشی اور غمی کا اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات لم یزل ایک ایسی برحق ہستی ہے کہ جن کے متعلق فطری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، کائناتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے انسان اگر سوچنا چاہے تو یقیناً ہمہ وقت ہر چیز، ہر تصرف، ہر اختیار کے حامل صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ فطری اعتبار سے کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک سوچنے سمجھنے کی، آبزرو کرنے کی حس موجود ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے سوالات کو ڈھونڈتا ہے، یہ ابھی آئی پی کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، اور 1 ارب کے قریب جو ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں، سب سے زیادہ اس پہ گوگل سرچ استعمال ہونے والا ہے۔ گوگل کی اسپیڈ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ 55,000 سوالوں کے جواب دیتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر۔ لیکن وہ جواب کیسے دیتا ہے؟ جب تک آپ اپنی آئی ڈی بنا کے اور اپنا ای میل ڈال کے گوگل کے ساتھ منسلک نہ ہو، آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ یہ جو آئی ڈی بنانا ہے، ہر انسان کے اندر یہ بلٹ ان، ہر انسان کے اندر یہ آبزرو کرنے کی، سوچنے کی، پرکھنے کی حس اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ رکھی ہے۔ اور ہر انسان چاہے اپنی زبان سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی انکار کر لے، ہر انسان کے اندر کی فطرت بولتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ اعتراف تھا جو رسول اللہ علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے کروایا، اور اگر انسان عقلی اعتبار سے جانچنا چاہے تو پھر بھی یقیناً ہر انسان کی عقل کا معیار یہ پرکھنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ جو انسانی زندگی کا نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے۔ اگر کائناتی طور پہ انسان مطالعہ کرے تو پھر بھی یہ زمین و آسمان اور یہ ہفتے افلاک اور یہ سیارے، ستارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ پانی، سب کچھ اللہ کی ہستی کے مثبت دلائل ہے۔ اور چوتھی بات، اگر انسان اخلاقی اعتبار سے پرکھنا چاہے تو پھر بھی انسان کو معلوم ہے کہ جس طرح میں کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کل کائنات کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں۔ عدل و انصاف اگر ہم دنیا میں رائج کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، جو صرف عدل ہی نہیں، میں نے کل گزارش کیا تھا، اللہ فضل بھی فرماتے ہیں، عدل کے ساتھ فضل بھی فرماتے ہیں۔ لہذا یہ جو اعتراف تھا یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے کچھ ایسے سوالات کی روح سے مشرکین مکہ کے منہ سے کروایا۔ مثال کے طور پہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ جو اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اب جواب کیا آئے گا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے ضرور، لام تاکید کے لیے، نون کے اوپر شد، یہ ثقیلہ ہے تشدید، یہ تاکید کے لیے آ گئی، کہیں گے البتہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا۔ جب ان کے منہ سے یہ اعتراف ہو جائے، وہ مان جائے اللہ کی ہستی کو، قل، پھر آپ فرما دیجئے افرائیتم ما تدعون من دون اللہ،
اگر فطری اعتبار پہ تمہارے اندر جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالوں کا جواب تمہیں مل گیا کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ بنانے والے ہیں، فطری طور پہ دیکھ لو، عقلی طور پہ دیکھ لو، کائنات کے تجزیہ کے طور پہ دیکھ لو، اخلاقی اعتبار سے دیکھ لو، اگر جواب اللہ کی ہستی آتا ہے تو پھر آپ ان سے پوچھئے بھلا تم دیکھتے ہو ما تدعون من دون اللہ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر تمام اختیارات اور تصرفات کے مالک اللہ ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اور بالفرض تم نے اوروں کو پکارنا شروع کر دیا، اوروں سے امیدیں وابستہ کر لی، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے، حل ہن کاشفات ضرہ، حل ہن مونس کا صیغہ ہے۔ مونس کا صیغہ کس لیے بولا گیا؟ بات ان کے معبودوں کی ہو رہی ہے۔ مونس کا صیغہ، لڑکیوں کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ ان کی تحقیر کے لیے بولا گیا، یہ ان کی تنقیص کے لیے بولا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حل ہن کاشفات ضرہ، کہ اب اگر اللہ کی طرف سے نقصان مجھے پہنچ رہا ہو وہ اس نقصان کو ہٹانے پہ قادر ہے، جیسا سورہ انعام میں ہم نے پڑھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اگر کوئی فائدہ اللہ فائدہ دینا چاہے کوئی اس فائدے کو روک نہیں سکتا۔ یہاں پہ فرمایا اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے، اللہ کی طرف سے نقصان میرا مقدر ہو، حل ہن کاشفات ضرہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ یہ نقصان ہٹانے پہ قادر ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ کی طرف سے اگر مجھے رحمت مل رہی ہو، انعام مل رہا ہو، فائدہ مل رہا ہو، حل ہن ممسکات رحمتہ، یہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میری منفعت کو، اللہ کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کو، نعمتوں کو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ تو یقیناً پھر جواب یہی آئے گا کہ وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر اگلا جواب خود ہی، سوال ایک کھڑا کیا، جواب اس کے کئی ارشاد فرما دیے۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ کیسا مجرب ترین وظیفہ ہے، حسبی اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلانے کے لیے ڈالا جا رہا تھا تو مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی زبان پہ یہی الفاظ تھے، آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک، یا اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے، میں زمین پہ تیرا اکیلا بندہ تجھے ماننے والا ہوں۔ اور وظیفہ کیا کیا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اب کوشش فرمایا کریں صبح و شام ایک 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہیں جو بہترین ذمہ دار ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست بھی ہیں اور بہترین مددگار بھی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جب صبح و شام انسان اپنے اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرے تو اللہ ہمیں یاد کیوں نہیں فرمائیں گے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد تو رکھو، میں تمہیں اپنی رحمتوں میں یاد رکھوں گا۔ لہذا فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ مجھے کافی ہیں، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل بھروسہ کرنے والے اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دوبارہ دوہرا لیجئے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن توکل اللہ کی ذات پہ، حسبی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اللہ کافی ہیں۔ تو اس بھروسے کا، توکل کا فائدہ کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے پھر آواز دے دیا آگ تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج میرے ابراہیم کے لیے تو نے نار نہیں گلزار کا کام کرنا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سورۃ الشعراء میں ہم پڑھ رہے ہیں پہلے 19ویں پارے میں کہ جب فرعون کی افواج پیچھے لگی تو دیکھا پیچھے افواج فرعون ہے، آگے دریا آ گیا تو کئی لوگوں کے ایمان ڈول گئے، پریشان ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل جس دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا،
میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ انسان پھر گر نہیں سکتا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب اس توکل کا کیا فائدہ ہوا؟ دریا سمندر دو لخت ہو گیا، درمیان سے رستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے پار چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تھے ہجرت کی رات، تو جب وہ کفار تعاقب کرتے کرتے عین قریب پہنچ گئے تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معانا۔ یہ تھی توکل کی بہت بڑی مثال، یہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو انکم تتوکلون علی اللہ، تم اگر اللہ پہ توکل کرو حق کا توکل ہی جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اور پھر دیکھو کہ پرندے کیسے توکل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی کارخانے نہیں جاتا، فیکٹری نہیں جاتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، شام کو بھرے پیٹ لے کے وہ پرندے واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معانا، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کریم نے غار ثور سے مدینہ منورہ تک بخیر و عافیت حضور کو پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اتنے دلائل کے بعد بھی اگر تم اللہ کی توحید کے اثبات میں، اللہ کی توحید کے اعتراف میں اپنا طرز زندگی اختیار نہ کرو تو پھر تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو۔ انی عامل، میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے جس کے پاس اسے رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ کتاب قرآن کریم ہم نے حق کے ساتھ آپ پہ نازل فرمائی۔ کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے، لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے، لوگوں کے دکھوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول مت چھوڑیے گا اللہ کے لیے۔ یہ رمضان المبارک ہماری تربیت فرما کے گیا ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت آپ الف لام میم سے شروع ہو جائیے تو کرتے جائیے، آپ کی زندگی میں انوار و تجلیات کی برکھا نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ لہذا یہ لوگوں کے لیے کتاب اتری حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے ہدایت پالی اس کا فائدہ اس اپنے لیے ہے۔ ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جو اعمال کریں گے قیامت والے دن اس کا انجام بھگت لیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی ذات لم یزل کی معرفت نصیب فرما دیں، توحید باری تعالیٰ پہ کما حقہ ایمان کی توفیق نصیب فرما دیں، یقین محکم، توکل اور بھروسہ اللہ کریم ہمیں اس کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، اور اللہ کریم قرآن کریم کی برکات سے ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ اگر رزق کا ایک دروازہ کھلے، اللہ ہمارے لیے 7 دروازے کھول دے۔ ہماری مالی مشکلات کو اللہ رفع فرما دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے درد دل سے دعا کیا کریں، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، رات کے پچھلے پہر میں جب اٹھتے ہیں تب بھی میرے کریم مالک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آسمان سے خاص مدد نازل فرمائے، جیسے ابابیلوں کو بھیج کے کعبہ
काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई थी। अल्लाह करीम फ़लस्तीन, अहले फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस और गज़ा के मुसलमानों की भी इसी तरह हिमायत और नुसरत नाजिल फरमाए और ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद फरमा के निशान इबरत बना दें। हमें ईमान के मायार पे पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमा दें। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अल्लाह करीम आसानियाँ नसीब फरमा दें। इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लाम का परचम बुलंद व आला हो जाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजला नाफिया नसीब फरमा के हमारे फौत शुदगान की कामिल बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। रुकू के बाद की जो दुआ है बड़ी प्यारी दुआ है, इसको शामिल कीजिए नमाज के अंदर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। फरमाया नहीं, दुआ को सुन के फरिश्ते इसका अजर लिखने के लिए आपस में लड़ रहे। एक कह रहा था मैंने अजर लिखना, दूसरा कह रहा था मैंने अजर लिखना। ये थे मुहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर, फाज़िल रूम इस्लामिया, लेक्चरर फ़हम कुरान क्लास। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923525202007 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।